بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں، وسعتوں کے ساتھ مسلمانوں پر سایہ فگن ہے۔ دن رات مسلمانوں پر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے۔ یہ اس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہو وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ مسلمان صرف اس مہینے میں ہی زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس کا جواب تو انشاءاللہ پھر دیا جائے گا، بعد میں دیا جائے گا۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ زکوٰۃ پھینکو یا زکوٰۃ دو، نہیں، بلکہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی تمہاری زکوٰۃ مستحق تک پہنچنی چاہیے، تمہاری زکوٰۃ حقدار تک پہنچنی چاہیے، تمہاری زکوٰۃ لینے کا جو حقدار ہے تمہاری زکوٰۃ اس تک پہنچنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم زکوٰۃ اندازے سے یا کسی کو بھی مت دو، بلکہ تم زکوٰۃ دینے سے پہلے 10 بار سوچو، 10 بار کھنگالو، سامنے والے کے بارے میں تحقیق کرو، جتنی تم سے تحقیق ہو سکے اتنی تحقیق کرو، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہو رہا ہے، لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، کیونکہ آج کے وقت میں یہ جو ماحول چل رہا ہے ہر شخص دوسرے کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے ہمارے اندر کہ بہت سارے ایسے مسلمان کہ جو زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہیں وہ بھی زکوٰۃ لے رہے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کا راشن بھی لے رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی لے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کا راشن لے کر اتنا سارا اکٹھا کر لیا ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے، اپنا کام دھندہ کریں گے۔ یعنی حیثیت سے کہیں زیادہ، خرچ سے کہیں زیادہ وہ راشن وغیرہ لے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے، بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ ہماری زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ تو قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لینے کے جو حقدار ہیں، زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، اس کے بارے میں بتلایا۔ تو سب سے پہلا بتلایا اس کے اندر للفقراء، ہم صدقہ اپنی زکوٰۃ فقیروں کو دے سکتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں فقیر کون ہے؟ مذہب اسلام کی نظر میں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو، جس کے پاس آج کے وقت میں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا بیچنے کا کوئی سامان نہ ہو، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، جس کے پاس زکوٰۃ سے کچھ کم مال ہو، زکوٰۃ کی برابر مال نہ ہو، زکوٰۃ سے کچھ کم مال ہو، وہ شریعت کی نظر میں فقیر ہے۔ دوسری چیز بتلائی والمساکین، ہماری زکوٰۃ لینے کے حقدار مسکین لوگ ہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اگر ایک وقت میں اسے کھانے کو مل جائے تو پھر دوسرے وقت کی اسے دقت اور پریشانی ہو۔ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو وہ مسکین ہے۔ تیسری چیز بتلائی والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے لوگ، جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے،
جو کارندے ہوتے تھے، جو گاؤں گاؤں جاتے تھے حکومت کی طرف سے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے، وہ عاملین تھے، ان کو عاملین کہتے ہیں، والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصولنے والے لوگ، والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم کے معنی ہیں مذہب اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چوتھا نمبر بتلایا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ غیروں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، پانچواں نمبر ہے گردن چھڑانے میں۔ کوئی شخص قید میں ہو، کافروں کی قید میں ہو، تو اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ چھٹا نمبر ہے والغارمین، قرض ادا کرنے میں۔ اگر کسی شخص پر کوئی قرض ہو اور اس کے اندر قرض ادا کرنے کی ہمت نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اپنا قرض ادا کر سکے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، ہم ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، یہ جو مدرسے ہیں، جو مذہب اسلام کے محافظ ہیں، مذہب اسلام کی شان ہیں، جو عالم بنانے کی، مفتی، قاری، مولوی بنانے کی جو فیکٹریاں ہیں، جہاں سے مذہب اسلام پھیلتا ہے، پھیلتا ہے، جن کی وجہ سے مذہب اسلام ہندوستان کے اندر زندہ ہے، ان مدرسوں کو بھی زکوٰۃ کا روپیہ دینا چاہیے، یہ ضروری ہے، وہ بھی زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مدرسہ بھی اللہ کا راستہ ہے، تو مدرسوں کے اندر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے وقت میں جب کہ لاک ڈاؤن لاگو ہو چکا ہے، تمام جگہوں پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ ہر سال ہم یہ دیکھتے تھے کہ سڑکوں پر مدرسوں کے بڑے بڑے علماء لوگوں سے چندہ وصول کرتے تھے، لیکن اس سال وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چندہ وصول کرنے نہیں آئے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مدرسوں تک اپنا پیسہ پہنچائیں۔ پچھلی سال جو ہم نے وہاں پر زکوٰۃ ادا کی ہے، زکوٰۃ کے پیسے بھیجے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھا کر ہم ان مدرسوں تک اپنا پیسہ پہنچائیں، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ان مدرسوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ان مدرسوں کو کیسے چلایا جائے گا؟ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مدرسوں تک اپنا روپیہ پیسہ پہنچائیں۔ وابن السبیل، ابن کے معنی ہے بیٹا اور سبیل کے معنی راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ مسافر بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ اس کا ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا اس کی جیب کٹ جائے، اس کے پاس اپنے گھر آنے کا کرایہ نہ ہو، تو پھر ہم اس کے گھر آنے کے لیے اس کا کرایہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے سکتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، چاہے وہ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مقام پر کتنا ہی زیادہ مالدار ہو، لیکن اگر وہ راستے میں اتنی بڑی پریشانی میں گھر جائے تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ لینے کے جو حقدار لوگ ہیں ان کے بارے میں بتلا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتلا دی، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی یہ چیز کسی نبی کی مرضی سے نہیں ہوئی، یہ چیز کسی انسان کی مرضی سے نہیں ہوئی، بلکہ زکوٰۃ لینے کے جو یہ حقدار متعین کیے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔